السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع، آج کا ٹاپک بہت عظیم ہے، بہت شاندار موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس اعلیٰ جو تخلیق ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہی ضرورت ہے کچھ بھی بیان فرمانے کے لیے کہ وہ عظیم ذات قسم کھائے۔ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ایک طرز بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں سورۃ التین میں، والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بڑے ہی احسن انداز میں پیدا فرمایا، بڑا خوبصورت پیدا فرمایا، بڑے اچھے سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے انسان کو بڑے منظم اور احسن سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی پیدائش کی حکمت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت اعلیٰ، بہت باترتیب اور منظم اور خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی یہ خوبصورتی، یہ حکمت، اور انسان اپنی جو ہے یہ اپنی عظمت کو بھول جاتا ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور انسان اپنی ذاتی خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے، اپنی جو ہے وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اس دنیا میں کھو جاتا ہے اور معبود برحق کی پیروی نہیں کرتا، اس کی بندگی نہیں کرتا، دنیا میں کھو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ ہی فرما دیا کہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو پریشان کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا انجام جو ہے وہ سوائے ذلت کے اور پریشانی کے دنیا میں بھی مصیبت اور پریشانی کی زندگی، اور آخرت میں بھی ناکامی، اس کے علاوہ پھر اس کا کوئی انجام نہیں رہ جاتا۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ قرآن کی ایک اسی اگلی آیت کا ہی حوالہ لیتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن اور ایک خوبصورت جو ہے وہ سانچے میں پیدا فرمایا ہے۔ تو جب انسان اپنی اس قدر کو، اس ویلیو کو، اس عظمت کو نہیں سمجھتا، وہ خود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرتا ہے اپنے رب کی نافرمانی کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست سے پست حالت میں۔ کہ انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے اس مقام کو، اپنی اس عظمت کو نہیں سمجھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اس کے پست حالات میں ڈال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا کمال ایک شعر فرمایا اسی حوالے سے کہ اپنی خودی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اصل مقصد بیسیکلی کیا ہے کہ انسان اپنی عظمت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عظیم اور کیا شان دے کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بڑے بڑے دعوے کیے ہیں انسان کے بارے میں کہ میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، یہ انسان دنیا میں میرا خلیفہ ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا پرچار کرے گا، یہ میری بندگی کرے گا۔ تو اگر ہم اس مشن کو، اس مقصد کو بھول جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پھر ہم تمہیں پست سے پست مقام میں، تمہارے جو ہے وہ پست مقام پر تمہیں جو ہے ہم
پھینک دیں گے، تمہیں اس حالت میں لے جائیں گے کہ جہاں پر نہ دنیا میں تمہارے لیے کچھ امان ہے اور نہ آخرت میں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں رہیں اور نیک اعمال کریں ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، ان کے لیے عظیم اجر ہے، اور اس اجر کا بدلہ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، اللہ اور رسول کی پیروی ہے، اور آخرت میں جنت ہے، اور ہمیشہ کی جو ہے وہ خوشیوں کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر انسانیت کو فروغ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔